أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز اور مکرم سامعین کرام، معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہیں. افراد کی دو قسمیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی اکھڑ مزاج نسل کے ہیں، بڑے سخت مزاج، بد مزاج، خشک مزاج ہیں، ہر وقت اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے والے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی پہ تنقید کرنے والے ہیں، کسی کو کسی لحاظ سے تانا مارنے والے ہیں یا کسی پہ طنز کرنے والے ہیں، جنہیں ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یار بڑا روکھا پھنگا جا بندہ. اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو بڑے خوش مزاج ہیں، بڑے نرم مزاج اور بڑے خوش اخلاق با کردار لوگ ہیں. ہر وقت خود بھی خوش رہنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی خوش رکھتے ہیں، خود بھی حشاش بشاش رہتے ہیں، اور جب بھی بات کرتے ہیں تو کسی کو تسلی دیتے ہیں، کسی کو دلاسا دیتے ہیں، کسی کو حوصلہ دیتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اپنے پیار کے ساتھ، اپنے خلوص کے ساتھ تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہر دل عزیز شخصیت ہے. ایسے لوگ ان کے ساتھ ہر انسان پیار بھی کرتا ہے، ہر انسان محبت بھی کرتا ہے. یہ لوگ محبوب عوام و خواص کو رکھتے ہیں، یعنی ہر عام بندہ ہو یا خاص ہو کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ بڑا مخلص بھی ہے اور بڑا پیار کرنے والا بھی ہے. جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کرے گا تو کسی کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی بات کرے گا. جب بھی بات کرے گا تو کسی کو حوصلہ ہی دے گا، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کرے گا. تو انہیں ہر دل عزیز شخصیت کہا جاتا ہے. اور ہر دل عزیز ہونا یا بننا یہ ہر انسان کی خواہش ہے. ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ لوگ میرے ساتھ پیار کریں، میرے ساتھ محبت والا سلوک کریں، لوگوں کے دلوں میں میرا مقام موجود ہو، لوگوں کے دلوں میں میرا احترام موجود ہو. اور اگر کبھی میری غیر موجودگی میں میرا تذکرہ چھڑ جائے تو لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، احسن انداز سے میرا تذکرہ کیا جائے. تو ہر دل عزیز بننا یا محبوب عوام و خواص بننا یہ کیسے ممکن ہے، اور وہ کون سے ایسے اصول ہیں، وہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جن کو اپنا کے ہم ہر دل عزیز شخصیت بن سکتے ہیں. آج کی خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ العزیز انہی اصولوں اور انہی امور کے متعلق گفتگو کریں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ایسے امور ہیں کہ جن کو اپنے اندر پیدا کر لینا تو مشکل کام نہیں ہے. بڑے ہی آسان سی باتیں ہیں، سادہ سی باتیں ہیں، لیکن مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ عوام الناس کی اکثریت، بلکہ عوام الخواص کی اکثریت جو ہے وہ ان مصافحہ حمیدہ سے پہلو نہیں برتنے والی ہے. تو اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کریں گے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں ان امور کو سن کے سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر کوئی انسان ہر دن عزیز بننا چاہتا ہے، کسی انسان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، لوگوں کے دلوں میں میرا احترام ہو، تو اس کے لیے اس کو چاہیے پہلا کام یہ کرے کہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو سجا دے، اپنے چہرے کو کھلا کھلا رکھے، مسکراتا رکھے اپنے چہرے کو۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا سریع اثر تیر ہے، اتنا جلدی اثر کرنے والی یہ چیز ہے کہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بندہ جب کسی سے ملتا ہے تو اس کے دل میں فوراً سے پہلے اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ اور ہر دل عزیز بننے کے لیے مسکراہٹ اتنی ضروری ہے کہ جتنی سانس لینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، جتنا پیاس بجھانے کے لیے پانی ضروری ہے، بھوک مٹانے کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح ہر دل عزیز بننے کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو سجانا ضروری ہے۔ ایک درخت قسم کا چہرہ کہ جس پہ دور دور تک مسکراہٹ کے آثار نہ ہو، جس پہ دور دور تک کوئی محبت یا پیار والے یا کھلے ہوئے آثار نہ ہو، ایسا چہرہ کبھی بھی لوگوں کے لیے مانوس نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر مسکراتے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کے ساتھ کھل کے ملنا، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، تو یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے ملے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کے چہرے پہ بارے بجے ہوں یا ہر وقت انسان کا موڈ ہی خراب رہے، نہیں۔ تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ، یہ صدقہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کی جائے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گرم جوشی کے ساتھ ملا جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا، پوری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا ہوں، آپ نے کبھی مجھے اپنی مجلس میں آنے سے روکا نہیں۔ اور فرماتے ہیں وَلَا وَآلِي إِلَّا تَبَسَّمَ، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا یا میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑی، میں نے جب بھی آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہوتے تھے، ہمیشہ مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی جانشین اور وفادار جماعت اللہ رب العالمین نے ان کے پیغمبر کو عطا کی۔ کیسی مسکراہٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معروف واقعہ ہے، فرماتے ہیں میں جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے کندھوں پہ ایک موٹی قسم کی بڑی کھردری سی چادر موجود تھی۔ پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کے چادر کو زور سے کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ نشان پڑ گئے، اتنی زور سے اس نے چادر کو کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے لگا یا محمد مرلی مال اللہ الذی عندک، اے محمد اللہ تعالیٰ نے جو مال مجھے دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی حصہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کیسا انداز ہے، دیہاتی آدمی تھا، یا محمد مرلی مال اللہ الذی عندک، جو مال اللہ نے تجھے دیا اس میں سے مجھے بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الیہ فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا بڑی نرمی کے ساتھ اور آپ مسکرا دیے۔ آپ غصے میں نہیں گئے، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اس کی اس حرکت کے باوجود بھی مسکرا دیے۔ ثم امر لهم بعطاء، میں نے صحابہ کو حکم دیا، میں نے صحابہ ہمارے غنیمت میں سے جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے۔ تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، پیار والے انداز سے اپنے بندے سے ملتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ بڑا پیار والا سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہنک تو اللہ کے پیغمبر میں تو ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ بنا، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بستری کر لی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام ہی کوئی نہیں، کس کو آزاد کروں؟ غلام نہیں ہے میرے پاس کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 2 مہینوں کے روزے رکھو۔ اللہ کے پیغمبر اتنی طاقت ہی موجود نہیں ہے،
اتنی تو میں نے تو قوت ہی موجود نہیں ہے، ایک روزہ نہیں پورا کر سکا، 2 مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر گھر کی دال روٹی پتہ نہیں کیسے پوری کرتا ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اتنی پسلی نہیں ہے میرے اندر، اتنا مال نہیں ہے میرے پاس، میں تو گھر پہ پتہ نہیں دال روٹی کیسے پوری کرتا ہوں. اچھا ذرا تصور کریں اگر ہمارے پاس کوئی بندہ ایسی سچویشن لے کے آ جائے، ایسے حالات میں تو ہمارے پاس آئے تو ہم کیا کہتے ہیں آگے؟ یا اگر تیرے کو اتنا کام نہیں ہوتا تو پھر اٹھے کام کرتا کیوں؟ اگر تیرے پاس اتنی قوت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پتہ کیوں لے آتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا بڑا ہوا ٹوکرا لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جس سے مسئلہ پوچھا؟ اللہ کے پیغمبر آپ کی مجلس میں بیٹھا. آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ کھجوروں کا اور جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، محتاجوں میں تقسیم کرنا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا محتاجوں کے اندر، غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مدینے کی پوری وادی میں مجھ سے زیادہ غریب اور محتاج بندہ کوئی نہیں ہے. اتنی بات کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نماجزہ. اتنی بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے مسکرا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے فأنتم اذا جب خود کھانا اور اپنی بیوی کو یہ کھلنے کھلا دیا. کیسی مسکراہٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کیوں نہ صحابہ اپنی جانیں لوٹاتے، پھر کیوں نہ صحابہ دین اسلام کے ساتھ بلندی کے لیے اپنا تن من دھن نثار کرتے. ان کو تربیت ہی ایسی ملی تھی، پیار ہی ایسا ملا تھا، محبت ہی ایسی ملی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اگر کوئی بندہ دن عزیز شخصیت بننا چاہتا ہے تو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو سجا دیتا، ہر دن عزیز بن جائے گا، لوگوں کے دل میں اس کا مقام ہوگا، لوگوں کے دل میں اس کا مرتبہ ہوگا، لوگ دل سے اس کا احترام کریں گے. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے مسکراہٹ، مسکرانا، تبسم کرنا، اور ایک ہوتا ہے کھڑا کے کہکے لگانا، بےہودہ قسم کے کہکے لگا کے ہنسنا. تو اس چیز سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ جو بندہ اونچی اونچی آواز سے کہکے لگا کے ہنستا ہے یہ ہم عزیز نہیں بنتا، بلکہ اس سے تو لوگوں کو آفت ہوتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی جائے بڑی متانت کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستمعا قط ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم. فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہکہا لگا کے ہنستے نہیں دیکھا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کھول کے کبھی نہیں ہنسا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں کبھی ہنسے کہ میں آپ کے حلق کا کپڑا دیکھ سکوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہاں انما کان یتبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے ہر وقت. تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہونا چاہیے. انسان اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو سجا کے رکھے، اور یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، معمولی نیکی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. اور میں نیکی کے کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھا کروں، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھا کرو. ہو سکتا ہے ہماری نظر میں کوئی نیکی چھوٹی سی ہو لیکن اس کے اندر خلوص اتنا ہو کہ اللہ رب العالمین پہاڑوں سے بھی بڑا اس کا جو ثواب عطا فرما دے. لا تحقرن من المعروف شيئا، کسی نیکی کی وجہ سمجھ کو انسان نہ چھوڑے یار چھوٹی سی نیکی ہے. ورنہ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا، ہنس کے مل لینا، خوشی کے ساتھ مل لینا، فرمایا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی کبھی نہ سمجھنا. ہر دن عزیز بننے کے لیے دوسرا عمل، اگر کوئی انسان چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کرنا، تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان سلام میں پہل کرے، گرم جوشی کے ساتھ سلام کرے اور کوشش کرے سلام میں پہل کرنے کی. جہاں لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام پیدا ہوگا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کے قریب بندہ وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. ضروری ہے کہ کوئی آگے مجھے سلام کرے، میں بھی لوگوں کے ساتھ سلام دے سکتا ہوں، میں بھی سلام کر سکتا ہوں، اس سے میری شان میں فرق نہیں پڑتا. اور میں بہترین بندہ وہ ہے خیرکم الذی یبدأ بالسلام، بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی حکم ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو. انسان کسی بھائی سے ملے، بڑے چھوٹے سے ملے، السلام علیکم کہہ سکتا ہے، اس کو نیکیاں ملتی ہیں انسان کو، اور انسان دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے. اور پھر السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان مصافحہ کر لیں اور گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کر لیں تو یہ چیز تو سونے پہ سہاگے کا کام دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، فرمایا مصافحہ کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے دل کے اندر جو میل کچیل ہوگی نا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، کوئی کینہ کو تھوڑی بہت نفرت اللہ تعالیٰ دور فرما دیتی ہے مصافحہ کرنے کی برکت سے. اصل میں شیطان ہر کسی کو نا اس کی حالت کے مطابق اس کو کام دیتا ہے. جو لوگوں کو نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے شیطان کے بندے اور بھی سکتے ہیں. ان کو تو شیطان بس یہ دائرے لگاتا ہے یار بڑی عمر پڑی ہے پڑھ دیں گے نمازیں، کون سا اپنے آج دنیا سے چلے جانا ہے، اس طرح کے دائرے اور اس طرح کے فریب ان کو دیتا ہے انسان شیطان. لیکن جو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اپنے کاروبار کی قربانی دے کے، وقت کی قربانی دے کے، ٹائم بچا کے آ کے اللہ کے سامنے زمین پہ اپنا سر رکھ دیتے ہیں، اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ میرے چنگل سے نکل کیسے گیا. اب اس کے لیے شیطان کے بندے اور طرح کے ہیں، شیطان کے فریب اور طرح کے ہیں. اب اس کے دل میں شیطان یہ باتیں پیدا کرتے ہیں، وہ فلاں بندہ نا پوچھا نہیں ہے، وہ بڑا عجیب قسم کا بندہ ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، میل کچیل پیدا کر دیتا ہے، دوری پیدا کر دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی دل میں ایسی بات آ گئی نا جو اچھی نہیں لگتی، آگے بڑھ کے انسان اس بندے کے ساتھ سلام دے، مصافحہ کر لے اس بندے کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین دل میں کوئی میل کچیل ہو کے اللہ رب العالمین اس کو دور فرما دے گا. اور پھر اس کا اور فائدہ کیا ہے؟ ایک اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اذا تصافح المسلمان لم تفرق اقربهما حتى يغفر لهما. فرمایا جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے اجر لینے کے لیے، ثواب دینے کے لیے، اور اپنے دل میں میل کچیل نہیں رکھتا، کوئی نفرت کوئی کینہ کوئی حسد نہیں اپنے دل میں رکھتا، بالکل دل کو پاک صاف کر کے اللہ سے اجر لینے کی نیت سے جب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے فرمایا ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتی ہے. کیسے اتنے ثواب کی بات ہے، ایسے اتنے ثواب سے ہم کیوں محروم رہیں اور کیوں شیطان کے فریب کا شکار ہو، کیوں شیطان کو موقع دے. آگے بڑھ کے مصافحہ کیا کرے، السلام علیکم کہا کرے. انسان ہر دل عزیز شخصیت بن جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام پیدا ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی انسان ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق انسان دوسروں کو تحفے تحائف دیا کرے، دوسروں کو گفٹ دیا کرے. یہ بڑا ہی مستحسن عمل ہے ہر دل عزیز بننے کے لیے. لیکن اگر تکلف سے خالی ہو، اگر تکلفات میں انسان پڑ جائے پھر وہ مزہ نہیں رہتا. تکلف سے خالی ہو کے، تکلف سے پاک ہو کے انسان دوسرے کو اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق تحفہ دے دے، کو گفٹ دے دے، اس سے بھی دوسروں کے دلوں میں انسان کا مقام بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دے دیا کرو، گفٹ دے دیا کرو، تحفہ دے دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی بھائی کے گھر جا رہے ہیں، جاتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ لے رہے ہیں اس بندے کے لیے، تکلف سے خالی ہو گئے. یہ نہ ہو کہ یار وہ میرے گھر آیا تھا تو اتنی مالیت کا گفٹ لے کے آیا تھا، میں نے اب جانا ہے تو اسے ڈبل مالیت کا لے کے جانا ہے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ مالا بندہ ہے. تکلف سے خالی ہو کے جو حیثیت میں ہے، استطاعت میں ہے، انسان مناسب سمجھے وہ گفٹ لے جائے. شادی بیاہ کے موقع میں انسان جاتا ہے، خوشی کا موقع ہے، گفٹ دیا جا سکتا ہے، تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ رجسٹر اور پینسل پکڑ کے بیٹھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اتنی اسلامی دی ہے، فلاں بندے نے اتنی اسلامی دی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دلوں میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہیں، دلوں کو جوڑنے کی بجائے دلوں کو توڑتی ہیں. اگر آپ نے اپنے بھائی کو ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو پھر رجسٹر پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر پھر فیملی کے اندر، خاندان کے اندر اپنی ناک اونچی کرنی ہے تو پھر انسان جانے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات اور ہر طرح کی چیزیں. تکلفات سے خالی ہو کے، حتیٰ کہ آپ مسجد میں آتے ہیں، جب میں مسجد میں آتا ہوں نماز پڑھتے ہیں اکٹھے
تو آپ آتے آتے مسواک لے آئیں، اور کچھ نہیں تو مسواک کا گفٹ دے دیا کریں، مسواک تحفے کے طور پہ پیش کر دیا کریں۔ وہ خوشبو لے لیں، وہ آگے تحفے کے طور پر اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دیں کہ یار میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر پیار پیدا ہوتا ہے اس چیز سے، اور کچھ نہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں انسان کی تو انسان السلام علیکم کا گفٹ تو دے سکتا ہے، اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، اور کوئی گفٹ نہیں دے سکتا انسان آ کے السلام علیکم کا گفٹ دے دے، یہ تحفہ دے دے اس کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے انسان ہر دل عزیز بنتا ہے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے سے۔ اور اگر کسی کو تحفہ دے تو یہ بھی انسان قدر ذہن میں نہ لائے کہ آگے سے مجھے بھی کچھ ملے گا، یا کسی موقع میں یہ بھی بندہ مجھے گفٹ دے گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا موٹا ہو یا اپنی حیثیت کے مطابق بڑا تحفہ بھی دے سکتا ہے، بڑا گفٹ بھی دے سکتا ہے انسان۔ بہرحال اگر کوئی انسان ہر دل عزیز شخصیت بننا چاہتا ہے، اس کے لیے چوتھا کام کہ انسان اپنی زبان سے جب بھی بات کرے اچھی بات کرے، جب بھی اس کی زبان سے بات نکلے تو لوگوں کو پتا ہو کہ یار یہ کسی نہ کسی کی بھلائی کی بات کرے گا، کسی نہ کسی کے لیے حوصلے کی بات کرے گا، کسی نہ کسی کے لیے تسلی کی بات کرے گا۔ اچھے الفاظ کا چناؤ اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ لوگ آپ کے غلام بن جاتے ہیں، آپ کے اسیر بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ طیبہ صدقہ، فرمایا اپنی زبان سے اچھی بات کرنا، کسی کو پیار محبت والی بات کے ساتھ اس کی بات کا جواب دے دینا، فرمایا اچھی بات اپنی زبان سے نکالنا، احسن بات، طیب بات، پاکیزہ بات، شائستہ بات جو بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، فرمایا یہ بھی اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ تحریر فرما دیتے ہیں، صدقے کا ثواب مل جاتا ہے اس بات اس انسان کو۔ صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر کو وصیت فرما دے 100 باتوں کی نہ کوئی ایک بات بتا دیں، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ 100 جلسات سرے تے گن، مختصر سی بات بتائیں، تو مختصر سی وصیت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل بلسانک الا معروفا، فرمایا اگر میری وصیت نوٹ کرنا چاہتا ہے نا تو نوٹ کر لے، اپنی زبان سے جب بھی بات نکالنی ہے اچھی بات نکالنی ہے، کسی کی بھلائی کی بات نکالنی ہے، کسی کے لیے اچھائی کی بات نکالنی ہے، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، زبان سے پورے الفاظ کو ادا نہیں کرنا۔ یہ وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، بس یہ فرمان پلے باندھ لے، فرمایا جس کا اللہ میں ایمان ہے، آخرت کے دن میں ایمان ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے جب بھی زبان کو جنبش دے کسی کے زخموں پہ مرہم بھی رکھے، کسی کے لیے اچھائی کی بات کرے، کسی کے لیے بھلائی کی بات کرے، اچھی بات اپنی زبان سے نکالے، اور اگر یہ کام نہیں نہ کر سکتا اول یسکت، پھر خاموش ہو جائے، پھر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں، ورنہ اول یسکت پھر خاموش ہو جائے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس میں بہت اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، باتونی شخصیت جس کو کہا جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے نا مجلس پہ ہماری دھان بیٹھ جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ نہیں کسی کو بولنے دیتا، یہ ایک کسی کو کھنگڑ بھی نہیں دیتا۔ ایسی چیزوں سے لوگ انسان کے قریب نہیں ہوتے بلکہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ کم ہو انسان ضرورت کے وقت بولے، اچھا بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اس لیے تو فرمایا من صامت نجا، جو بندہ خاموش رہ گیا، خاموشی کو جس سے اختیار کر دیا، انسان نجات پا گیا۔ انسان کو نجات ملتی ہے خاموش رہنے سے۔ اچھی بات نہیں کر سکتے، انسان چپ کر جائے، خاموش ہو جائے، اس سے کیا یہ تاثر ملے گا کہ اس کو بات کوئی نہیں آتی؟ نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام مرتبہ پیدا ہو جائے گا۔ بعض لوگ بڑے منہ پھٹ قسم کے ہوتے ہیں، یار میرے نے منہ سے سچ کہنے کی عادت ہے، وہ بس یہ بات کرتے ہیں نا اگلے بندے کی وہ تصویر کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کو وہ مجبور کرتے ہیں، اس بات سے بھی جان چھڑائے۔ اس طرح کی کوئی بات زبان سے نکال لی نا، اصلاح بھی کرنی ہے، اس کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، اچھے طریقے موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی ہے، لیکن اپنی زبان سے انسان نرمی والی، شائستگی والی اور اچھی بات نکالے، ورنہ خاموش رہ جائے، لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام اور مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اگر کوئی انسان ہر دل عزیز شخصیت بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرے۔
کسی انسان کی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہے، کسی انسان کو اسے کوئی کام پڑ گیا ہے تو انسان اس کا کام کر دے، اور ذہن میں سوچ ہر وقت یہ رکھے یار میں نے جب بھی کسی مسلمان بھائی کو پہنچانا ہے نفع پہنچانا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کا فائدہ کرنا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج ہماری سوچ کیسے بن چکی ہے کہ ہم ہر بندے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ شیطان نے اتنا ہمارے ذہنوں پہ دماغوں پہ قابو پا لیا ہے، ہم ہر بندے کو ڈنگ مارنا چاہتے ہیں، ہم ہر بندے کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں۔ یہ بات نہیں، اس سے انسان ہر دل عزیز نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سماعت فرما لیجیے، فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم الآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کا کوئی رکا ہوا، کوئی بگڑا ہوا، کوئی اٹکا ہوا کام سمجھا دیتا ہے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک دنیا کی تکلیف ہے، ایک قیامت کی تکلیف ہے، اور سے معاشرے کی تکلیف ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ساری تکلیف کو جمع کر دیا جائے، میدان محشر کی ایک تکلیف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں جو دنیاوی تکلیف دور کر دیتا ہے جب قیامت کے دن اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان کسی تنگ دست میں آسانی کر دیتا ہے، کسی بندے کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے یا کسی کو مال کی ضرورت پڑے گی، گاڑی کی ضرورت پڑے گی، وہ تنگ ہے اس معاملے میں کہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیبوں کی تشہیر نہیں کرتا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا رب العالمین اس کے عیوب بھی تمام لوگوں سے چھپا کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ساری حدیث کے آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی؟ فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک اس کی یہ سوچ ہوتی ہے میں نے فلاں کی مدد کرنی ہے، فلاں کے کام آنا ہے، فلاں کا فائدہ کرنا ہے، فلاں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، فرمایا یہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، دھوڑ نہیں آنے دیتا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے کسی کام کو اٹکنے الجھنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ ضروریات پوری کر دیجیے، جتنا تو میرے بس میں ہے، جتنی جوگا میں ہوں اتنا تو کر دوں لوگوں کے لیے، اتنا تو لوگوں کا فائدہ کروں، اتنا تو لوگوں کو نفع پہنچاؤں۔ اس سے دوسروں کے دلوں میں انسان کا ادب پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے دلوں میں انسان کا احترام پیدا ہوتا ہے، انسان ہر دل عزیز شخصیت بن جاتا ہے۔ اگلا کام، اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا لوگوں کے دلوں میں میرا مقام پیدا ہو، میں ہر دل عزیز شخصیت بنوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اس میں ظن رکھا کرے، سوء ظن نہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں آنے دے۔ سوء ظن رکھنا یا کسی سے بدگمان ہو جانا یہ زہر قاتل ہے۔ ہم دیکھیں تو ہمارے اندر یہ برائی پورے معاشرے کے اندر موجود ہے، زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے یہ چیز۔ ایویں اپنے دماغ میں وہ بات سوچ کے پھر اسی کے مطابق انسان ہر وقت ان سوچوں میں ان خیالات میں گم رہے گا، وہ فلاں بندہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے تنگ کیا۔ اس طرح کی سوچوں کو انسان اپنے دماغ کو کباڑ کی دکان بنا لیتا ہے، فضول سوچیں، فضول خیالات، فضول قسم کے توہمات، ان سے جان چھڑائیں۔ ہر مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں حسن ظن رکھیں، یا اس نے جو کیا ہے ٹھیک ہے، اس کی وہ مجبوری ہوگی، یا اس نے جو یہ کام کیا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ سوء ظن ذہن میں آنے دے، یا دماغ میں سوء ظن نہ آنے دے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنا، ہر وقت عجیب و غریب قسم کی سوچوں میں مبتلا رہنا، فرمایا گمان سے، بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ سب سے جھوٹی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس
پاس دلیل کوئی ہونا، پروف کوئی ہونا، ویسے انسان سمجھے یار فلاں مجھے تکلیف پہنچائی، فلاں نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام کیا، اس نے مجھے تکلیف دینے کے لیے ایسی حرکت کی۔ فرمایا یہ سب سے جھوٹی بات ہے جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ متنبی ہے نبی کا ایک بڑا بہترین شاعر ہے، اس نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتا ہے اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توقع۔ وہ کہتا ہے جب انسان کے اپنے ذہن میں دوسروں کے لیے اچھے خیالات نہیں نہ ہوتے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ذہن میں بھی میرے لیے اچھے خیالات نہیں۔ جب انسان خود دوسروں کی بھلائی نہیں سوچتا پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی میری بھلائی نہیں سوچتے۔ جب انسان دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتا پھر اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ یار دوسرے بھی میرا فائدہ نہیں سوچتے۔ اذا ساء فعل المرء اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، پھر انسان کے ذہن میں بدگمانیاں آتی ہیں، سوء ظن آتا ہے، اور انسان پھر بدگمانیاں جو ذہن میں خیال آیا اسی خیال کو ذہن میں پختہ کر لیتا ہے اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، خود بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے انسان بچ جائے۔ اگلا عمل، اگر کوئی انسان ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حلیہ اچھا بنا کے رکھے، اس کا لباس سادہ ہو، بے شک اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، اپنا حلیہ بہتر بنا کے رکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بالوں کا اہتمام کرتے ہوئے، یعنی سر کے بال کو تراشنا، اپنی مونچھوں کے بال تراشنا، اپنی داڑھی کے بال درست رکھنا، اور اس حوالے سے آپ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ اچھے لباس کے اہتمام میں نے جتنا امام احمد بن حنبل کو اس بارے میں محتاط پایا اور حساس پایا اور کسی کو اتنا حساس پائے نہیں، سب سے زیادہ وہ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ اپنا حلیہ اچھا بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، فرمایا جس انسان کے دل میں رائی میں جانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندہ اپنی پرسنالٹی کو بناتا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے؟ فرمایا لا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ غرور نہیں ہے۔ اچھا حلیہ انسان بنا کے رکھے، اس سے بھی دوسروں کے دلوں میں انسان کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے بال ہی بکھرے ہوئے ہوں، انسان کے کپڑے ہی مناسب نہ ہوں تو لوگ اس بندے سے دور ہوتے ہیں، کبھی کتراتے ہیں ایسے بندے سے۔ اگر انسان ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک خوبی اور وہ اپنے اندر پیدا کرے کہ سخاوت کرنی شروع کر دے۔ انسان کو اللہ نے مال دیا ہے کہ انسان لوگوں کو بھی مال دینا شروع کر دے، جتنا بھی دے سکتا ہے، جتنا بھی بھلا کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے موقع پہ صفوان بن امیہ کو، کافر تھا مسلمان ہی ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے غور کے ساتھ میں غنیمت کے مال کے جو اونٹ تھے، جو بکریاں تھیں، جو ریوڑ تھے، وہ لمبا چوڑا ریوڑ تھا، اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بڑی چاہت بڑی نظروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کافر تھا بھی مسلمان ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے یہ پسند ہے ساری چیزیں؟ اللہ کے پیغمبر اونٹ کون بھی پسند کرتا ہے، بکریوں کے ریوڑ ہوں اور اتنے بڑے ریوڑ ہوں کون پسند نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا سارے کے سارے میں نے تجھے عطا کر دیے۔ اسی وقت کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے جان لیا ہے اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے پیغمبر کا، ہو سکتا ہے پیغمبر کے علاوہ اتنا بڑا دل کسی کا ہو نہیں سکتا۔ تو سخاوت کرنے سے لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام پیدا ہوتا ہے، مرتبہ۔ عربی لوگوں کے اندر بہت زیادہ سخاوت ہے، ان کی سخاوت کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کتب تاریخ کے اندر کہ انسان پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بندہ آیا، آگے کہنے لگا ذاکرہ ختم ہو چکا ہے، مسافر ہوں، سفر پہ نکلا ہوں، مال دولت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، دو غلام تھے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ان کے سہارے مسجد میں جا رہے تھے۔ درمیان میں ایک سائل مل گیا، کہنے لگا مال و دولت کوئی نہیں ہے، مسافر ہوں، ادھر آ کے پھنس گیا ہوں، میری کوئی مدد کریں گے؟ تو فرمانے لگے کہ کاش پہلے آ جاتا، بڑھاپا آ گیا ہے، نابینا ہو گیا ہوں، میں نے اپنا سارے مال و دولت لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ فرمانے لگے دو غلام بچے ہیں،
چاہے یہ 2 غلام میں تجھے دے دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ سائل کہنے لگا یہ غلام ہیں، آپ بھی نبینے ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ کی ضرورت ہے آپ رکھ لیں۔ کہنے لگے نہیں، اب یہ غلام بھی میں نے تجھے دے دیے ہیں، اب ان کا لینا بھی میرے اوپر حرام ہے، ان کو لے جائے گی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے عطا کر دی۔ اور خود دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا لگا کے راستہ ٹٹولتے مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ صحابت تھی ان لوگوں کی۔ اگر انسان کے پاس اسباب موجود ہیں تو انسان سخی بن جائے، سخی لوگوں کا دوست ہوا کرتا ہے، سخی کا احترام لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر انسان ہر دل عزیز شخصیت بننا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اور احترام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سننا شروع کر دے۔ جیسا ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے نا، ہر بندہ بڑا دکھی ہے، ہر بندہ بڑا پریشان ہے، مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو فرولنا چاہتا ہے، اپنے ٹکڑے سنانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس کسی کا دکھ سننے کا وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کو توجہ سے سن لیا جائے، کوئی اگر اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، اس کی بات کو کامل مکمل توجہ سے انسان سن لے، اس کو حوصلہ دلاسا دے دے، اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے میرا کوئی مقتدی یا مجھ سے میرا کوئی شاگرد بات کرتا ہے نا، تو میں اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنتا ہوں کہ میں شاید پہلی دفعہ اس بات کو سن رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہوں، اور وہ سائل سمجھتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ بات میں اس کے پیدا ہونے سے بھی کتنے سال کا میں سن چکا ہوتا ہوں، اس کے باوجود میں توجہ سے سنتا ہوں، غور سے سنتا ہوں۔ لوگوں کی باتوں کو انسان توجہ سے سنے، غور سے سنے، اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں انسان کا مقام اور مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اوصاف حمیدہ کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے کے اندر پیار اور محبت کو فروغ ملے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔